شوہر سہراب خان اس عورت کے ساتھ بدکاری کا مجرم ہے. میں بھابھی بن کر نہیں، فریادی بن کر آئی ہوں. تو نے دیکھا تیرے بھائی نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں اسے اپنا سب کچھ سمجھتا رہا، اور وہ جو شخص نے پالنے والی ماں کا نہ ہوا، بھائیوں کا نہ ہوا، سگی بہن کا نہ ہوا، وہ میرا خاک ہوگا. میں سمجھ سکتی ہوں آپ کس تکلیف سے گزر. تیرا بھانجا میں بعد میں ہوں، اور پہلے دشمن حیات خان کا بیٹا. بہت بڑا کمال کیا ہے تو نے یہ ویڈیو بھر کے. تجھے کیا لگتا ہے میں ڈر گیا ہوں؟ ہاں، تو حیات خان کا بیٹا ہے. ساری زندگی اتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری. ان کی بیوی ماں گل، ان کے ساتھیوں اور اپنی منگیتر شہبانوں کے قتل کے جرم میں گرفتار کرتا ہوں. بچہ ضائع کر دو ورنہ زرگون سے تمہارا نکاح پڑھا دوں گا. تم کیسے اپنا بچہ مارنے کی بات کر؟ میں نے حیات خان کے بیٹے کے لیے معافی مانگی ہے. وہ میرا بھانجا بعد میں ہے، حیات خان کا خون پہلے ہے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں جرگے میں حیات خان کے خاندان کی بے عزتی ہو رہی ہو، اس کا خاندان ذلیل ہو رہا ہو، اور یہ موقع میں ہاتھ سے جانے دوں؟ پاگل، بے وقوف، کم عقل. لیکن دیکھ، تیری اس کم عقل بھانجے نے تیری اس خفیہ ملاقات کی ویڈیو بنانا نہیں بھولی، کیونکہ مجھے پتا تھا میرے مامے کی رگ رگ میں مکاری دوڑ رہی ہے. تو مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے ماما، اتنی. تیرا بھانجا میں بعد میں ہوں، اور پہلے دشمن حیات خان کا بیٹا. کل صبح جرگہ بٹھایا ہے آپ کے لیے. وہی آپ کی سزا کا تعین کرے گا. بڑے بھائی، ہیلو ویورز، عائشہ ایک خوددار اور بدصلاحیت لڑکی تھی. وہ ایک نجی بینک میں نوکری کرتی تھی اور اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی. اس کے والد کا انتقال چند سال پہلے ہو چکا تھا، اس لیے گھر کا سہارا وہی تھی. حسن ایک درمیانی طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے خواب بہت بڑے تھے. وہ اپنے کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا اور زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا. حسن اور عائشہ کی ملاقات بینک میں ہوئی جب حسن نے بزنس کے لیے قرض کے لیے درخواست دی. پہلی ملاقات رسمی تھی، مگر حسن کو عائشہ کی سنجیدگی اور سادگی بہت پسند آئی. دوسری طرف عائشہ کو حسن کی محنت اور خلوص اچھا لگا. چند مہینوں میں حسن کا کاروبار چل نکلا. وہ اکثر بینک آتا اور کسی نہ کسی بہانے عائشہ سے بات کر لیتا. آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے. ایک دن حسن نے صاف الفاظ میں کہا، عائشہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. عائشہ خاموش ہو گئی. اس کے ذہن میں اپنے گھر کی ذمہ داریاں گھوم رہی
رہی تھی۔ اس نے کہا میری زندگی آسان نہیں ہے حسن، میں اپنے خاندان کو چھوڑ نہیں سکتی۔ حسن نے جواب دیا میں تمہارے ساتھ دینا چاہتا ہوں، تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آخرکار دونوں کی منگنی ہو گئی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جیسے جیسے حسن کا کاروبار بڑھنے لگا وہ مصروف ہوتا گیا۔ میٹنگ، سفر اور نئے پروجیکٹس نے اسے بدلنا شروع کر دیا۔ عائشہ کو محسوس ہونے لگا کہ حسن پہلے جیسے نہیں رہا۔ ایک دن عائشہ نے کہا تم بدل گئے ہو حسن۔ حسن نے ناراض ہو کر جواب دیا میں یہ سب ہمارے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ بات بڑھ گئی اور دونوں میں فاصلے آ گئے۔ ادھر عائشہ کے گھر کے حالات بھی خراب ہونے لگے، اسے مزید وقت اور توجہ گھر کو دینے پڑی۔ آخر ایک دن حسن نے غصے میں کہا اگر تم میرے خوابوں کے ساتھ نہیں دے سکتے تو یہ رشتہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر عائشہ کا دل ٹوٹ گیا، لیکن اس نے خاموشی سے انگوٹھی واپس کر دی۔ چند سال گزر گئے۔ حسن ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا، مگر اس کی زندگی میں سکون نہیں تھا۔ ایک دن وہ اسی بینک میں کسی کام سے آیا جہاں عائشہ اب برانچ مینیجر بن چکی تھی۔ دونوں آمنے سامنے آئے۔ حسن نے دھیمی آواز میں کہا میں نے سب کچھ پا لیا، بس تمہیں کھو دیا۔ عائشہ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا وقت سب کچھ بدل دیتا ہے حسن، انسان بھی اور رشتے بھی۔ کہانی کا اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب حسن خاموشی سے بینک سے باہر نکل جاتا ہے اور عائشہ کھڑکی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہتی ہے، کیونکہ بعض اوقات کامیابی مل جاتی ہے مگر محبت راستے میں کہیں کھو جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، عائشہ ایک خوددار اور بصلاحیت لڑکی تھی۔ وہ ایک نجی بینک میں نوکری کرتی تھی اور اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی۔ اس کے والد کا انتقال چند سال پہلے ہو چکا تھا، اس لیے گھر کا سہارا وہی تھی۔ حسن ایک درمیانی طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ اپنے کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا اور زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا۔ حسن اور عائشہ کی ملاقات بینک میں ہوئی جب حسن نے بزنس کے لیے قرض کے لیے درخواست دی۔ پہلی ملاقات رسمی تھی مگر حسن کو عائشہ کی سنجیدگی اور سادگی بہت پسند آئی۔ دوسری طرف عائشہ کو حسن کی محنت اور خلوص اچھا لگا۔ چند مہینوں میں حسن کا کاروبار چل نکلا۔ وہ اکثر بینک آتا اور کسی نہ کسی بہانے عائشہ سے بات کر لیتا۔ آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔ ایک دن حسن نے صاف الفاظ میں کہا عائشہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ خاموش ہو گئی، اس کے ذہن میں اپنے گھر کی ذمہ داریاں گھوم رہی تھی۔ اس نے کہا میری زندگی آسان نہیں ہے حسن، میں اپنے خاندان کو چھوڑ نہیں سکتی۔ حسن نے جواب دیا میں تمہارے ساتھ دینا چاہتا ہوں، تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آخرکار دونوں کی منگنی ہو گئی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جیسے جیسے حسن کا کاروبار بڑھنے لگا وہ مصروف ہوتا گیا۔ میٹنگ، سفر اور نئے پروجیکٹس نے اسے بدلنا شروع کر دیا۔ عائشہ کو محسوس ہونے لگا کہ حسن پہلے جیسے نہیں رہا۔ ایک دن عائشہ نے کہا تم بدل گئے ہو حسن۔ حسن نے ناراض ہو کر جواب دیا میں یہ سب ہمارے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ بات بڑھ گئی اور دونوں میں فاصلے آ گئے۔ ادھر عائشہ کے گھر کے حالات بھی خراب ہونے لگے، اسے مزید وقت اور توجہ گھر کو دینے پڑی۔ آخر ایک دن حسن نے غصے میں کہا اگر تم میرے خوابوں کے ساتھ نہیں دے سکتے تو یہ رشتہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر عائشہ کا دل ٹوٹ گیا، لیکن اس نے خاموشی سے انگوٹھی واپس کر دی۔ چند سال گزر گئے۔ حسن ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا، مگر اس کی زندگی میں سکون نہیں تھا۔ ایک دن وہ اسی بینک میں کسی کام سے آیا جہاں عائشہ اب برانچ مینیجر بن چکی تھی۔ دونوں آمنے سامنے آئے۔ حسن نے دھیمی آواز میں کہا میں نے سب کچھ پا لیا، بس تمہیں کھو دیا۔ عائشہ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا وقت سب کچھ بدل دیتا ہے حسن، انسان بھی اور رشتے بھی۔ کہانی کا اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب حسن خاموشی سے بینک سے باہر نکل جاتا ہے اور عائشہ کھڑکی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہتی ہے، کیونکہ بعض اوقات کامیابی مل جاتی ہے مگر محبت راستے میں کہیں کھو جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، عائشہ ایک خوددار اور بصلاحیت لڑکی تھی۔ وہ ایک نجی بینک میں نوکری کرتی تھی اور اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی۔ اس کے والد کا انتقال چند سال پہلے ہو چکا تھا، اس لیے گھر کا سہارا وہی تھی۔ حسن ایک درمیانی طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ اپنے کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا اور زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا۔ حسن اور عائشہ کی ملاقات بینک میں ہوئی جب حسن نے بزنس کے لیے قرض کے لیے درخواست دی۔ پہلی ملاقات رسمی تھی مگر حسن کو عائشہ کی سنجیدگی اور سادگی بہت پسند آئی۔ دوسری طرف عائشہ کو حسن کی محنت اور خلوص اچھا لگا۔ چند مہینوں میں حسن کا کاروبار چل نکلا۔ وہ اکثر بینک آتا اور کسی نہ کسی بہانے عائشہ سے بات کر لیتا۔ آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔ ایک دن حسن نے صاف الفاظ میں کہا عائشہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ خاموش ہو گئی، اس کے ذہن میں اپنے گھر کی ذمہ داریاں گھوم رہی تھی۔ اس نے کہا میری زندگی آسان نہیں ہے حسن،
میں اپنے خاندان کو چھوڑ نہیں سکتی۔ حسن نے جواب دیا، میں تمہارے ساتھ دینا چاہتا ہوں، تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آخرکار دونوں کی منگنی ہو گئی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جیسے جیسے حسن کا کاروبار بڑھنے لگا وہ مصروف ہوتا گیا۔ میٹنگ، سفر اور نئے پروجیکٹس نے اسے بدلنا شروع کر دیا۔ عائشہ کو محسوس ہونے لگا کہ حسن پہلے جیسے نہیں رہا۔ ایک دن عائشہ نے کہا، تم بدل گئے ہو حسن۔ حسن نے ناراض ہو کر جواب دیا، میں یہ سب ہمارے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ بات بڑھ گئی اور دونوں میں فاصلے آ گئے۔ ادھر عائشہ کے گھر کے حالات بھی خراب ہونے لگے، اسے مزید وقت اور توجہ گھر کو دینے پڑی۔ آخر ایک دن حسن نے غصے میں کہا، اگر تم میرے خوابوں کے ساتھ نہیں دے سکتے تو یہ رشتہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر عائشہ کا دل ٹوٹ گیا، لیکن اس نے خاموشی سے انگوٹھی واپس کر دی۔ چند سال گزر گئے۔ حسن ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا، مگر اس کی زندگی میں سکون نہیں تھا۔ ایک دن وہ اسی بینک میں کسی کام سے آیا جہاں عائشہ اب برانچ مینیجر بن چکی تھی۔ دونوں آمنے سامنے آئے۔ حسن نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے سب کچھ پا لیا، بس تمہیں کھو دیا۔ عائشہ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، وقت سب کچھ بدل دیتا ہے حسن، انسان بھی اور رشتے بھی۔ کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب حسن خاموشی سے بینک سے باہر نکل جاتا ہے اور عائشہ کھڑکی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہتی ہے، کیونکہ بعض اوقات کامیابی مل جاتی ہے مگر محبت راستے میں کہیں کھو جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، عائشہ ایک خوددار اور بدصلاحیت لڑکی تھی۔ وہ ایک نجی بینک میں نوکری کرتی تھی اور اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی۔ اس کے والد کا انتقال چند سال پہلے ہو چکا تھا، اس لیے گھر کا سہارا وہی تھی۔ حسن ایک درمیانی طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ اپنے کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا اور زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا۔ حسن اور عائشہ کی ملاقات بینک میں ہوئی جب حسن نے بزنس کے لیے قرض کے لیے درخواست دی۔ پہلی ملاقات رسمی تھی مگر حسن کو عائشہ کی سنجیدگی اور سادگی بہت پسند آئی۔ دوسری طرف عائشہ کو حسن کی محنت اور خلوص اچھا لگا۔ چند مہینوں میں حسن کا کاروبار چل نکلا۔ وہ اکثر بینک آتا اور کسی نہ کسی بہانے عائشہ سے بات کر لیتا۔ آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔ ایک دن حسن نے صاف الفاظ میں کہا، عائشہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ خاموش ہو گئی، اس کے ذہن میں اپنے گھر کی ذمہ داریاں گھوم رہی تھی۔ اس نے کہا، میری زندگی آسان نہیں ہے حسن، میں اپنے خاندان کو چھوڑ نہیں سکتی۔ حسن نے جواب دیا، میں تمہارے ساتھ دینا چاہتا ہوں، تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آخرکار دونوں کی منگنی ہو گئی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جیسے جیسے حسن کا کاروبار بڑھنے لگا وہ مصروف ہوتا گیا۔ میٹنگ، سفر اور نئے پروجیکٹس نے اسے بدلنا شروع کر دیا۔ عائشہ کو محسوس ہونے لگا کہ حسن پہلے جیسے نہیں رہا۔ ایک دن عائشہ نے کہا، تم بدل گئے ہو حسن۔ حسن نے ناراض ہو کر جواب دیا، میں یہ سب ہمارے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ بات بڑھ گئی اور دونوں میں فاصلے آ گئے۔ ادھر عائشہ کے گھر کے حالات بھی خراب ہونے لگے، اسے مزید وقت اور توجہ گھر کو دینے پڑی۔ آخر ایک دن حسن نے غصے میں کہا، اگر تم میرے خوابوں کے ساتھ نہیں دے سکتے تو یہ رشتہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر عائشہ کا دل ٹوٹ گیا، لیکن اس نے خاموشی سے انگوٹھی واپس کر دی۔ چند سال گزر گئے۔ حسن ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا، مگر اس کی زندگی میں سکون نہیں تھا۔ ایک دن وہ اسی بینک میں کسی کام سے آیا جہاں عائشہ اب برانچ مینیجر بن چکی تھی۔ دونوں آمنے سامنے آئے۔ حسن نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے سب کچھ پا لیا، بس تمہیں کھو دیا۔ عائشہ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، وقت سب کچھ بدل دیتا ہے حسن، انسان بھی اور رشتے بھی۔ کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب حسن خاموشی سے بینک سے باہر نکل جاتا ہے اور عائشہ کھڑکی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہتی ہے، کیونکہ بعض اوقات کامیابی مل جاتی ہے مگر محبت راستے میں کہیں کھو جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، عائشہ ایک خوددار اور بدصلاحیت لڑکی تھی۔ وہ ایک نجی بینک میں نوکری کرتی تھی اور اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی۔ اس کے والد کا انتقال چند سال پہلے ہو چکا تھا، اس لیے گھر کا سہارا وہی تھی۔ حسن ایک درمیانی طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ اپنے کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا اور زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا۔ حسن اور عائشہ کی ملاقات بینک میں ہوئی جب حسن نے بزنس کے لیے قرض کے لیے درخواست دی۔ پہلی ملاقات رسمی تھی مگر حسن کو عائشہ کی سنجیدگی اور سادگی بہت پسند آئی۔ دوسری طرف عائشہ کو حسن کی محنت اور خلوص اچھا لگا۔ چند مہینوں میں حسن کا کاروبار چل نکلا۔ وہ اکثر بینک آتا اور کسی نہ کسی بہانے عائشہ سے بات کر لیتا۔ آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔ ایک دن حسن نے صاف الفاظ میں کہا، عائشہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ خاموش ہو گئی، اس کے ذہن میں اپنے گھر کی ذمہ داریاں گھوم رہی تھی۔ اس نے کہا، میری زندگی آسان نہیں ہے حسن، میں اپنے خاندان کو چھوڑ نہیں سکتی۔ حسن نے جواب دیا، میں تمہارے ساتھ دینا چاہتا ہوں، تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آخرکار دونوں کی منگنی ہو گئی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جیسے جیسے حسن کا کاروبار بڑھنے لگا وہ مصروف ہوتا گیا۔ میٹنگ، سفر اور نئے پروجیکٹس نے اسے بدلنا شروع کر دیا۔ عائشہ کو محسوس ہونے لگا کہ حسن پہلے جیسے نہیں رہا۔ ایک دن عائشہ نے کہا، تم بدل گئے ہو حسن۔ حسن نے ناراض ہو کر جواب دیا، میں یہ سب ہمارے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ بات بڑھ گئی اور دونوں
دونوں میں فاصلے آ گئے۔ ادھر عائشہ کے گھر کے حالات بھی خراب ہونے لگے، اسے مزید وقت اور توجہ گھر کو دینے پڑی۔ آخر ایک دن حسن نے غصے میں کہا، اگر تم میرے خوابوں کے ساتھ نہیں دے سکتے تو یہ رشتہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر عائشہ کا دل ٹوٹ گیا، لیکن اس نے خاموشی سے انگوٹھی واپس کر دی۔ چند سال گزر گئے، حسن ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا، مگر اس کی زندگی میں سکون نہیں تھا۔ ایک دن وہ اسی بینک میں کسی کام سے آیا جہاں عائشہ اب برانچ مینیجر بن چکی تھی۔ دونوں آمنے سامنے آئے۔ حسن نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے سب کچھ پا لیا، بس تمہیں کھو دیا۔ عائشہ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، وقت سب کچھ بدل دیتا ہے حسن، انسان بھی اور رشتے بھی۔ کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب حسن خاموشی سے بینک سے باہر نکل جاتا ہے اور عائشہ کھڑکی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہتی ہے، کیونکہ بعض اوقات کامیابی مل جاتی ہے مگر محبت راستے میں کہیں کھو جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، عائشہ ایک خوددار اور بد صلاحیت لڑکی تھی۔ وہ ایک نجی بینک میں نوکری کرتی تھی اور اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی۔ اس کے والد کا انتقال چند سال پہلے ہو چکا تھا، اس لیے گھر کا سہارا وہی تھی۔ حسن ایک درمیانی طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ اپنے کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا اور زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا۔ حسن اور عائشہ کی ملاقات بینک میں ہوئی جب حسن نے بزنس کے لیے قرض کے لیے درخواست دی۔ پہلی ملاقات رسمی تھی، مگر حسن کو عائشہ کی سنجیدگی اور سادگی بہت پسند آئی۔ دوسری طرف عائشہ کو حسن کی محنت اور خلوص اچھا لگا۔ چند مہینوں میں حسن کا کاروبار چل نکلا۔ وہ اکثر بینک آتا اور کسی نہ کسی بہانے عائشہ سے بات کر لیتا۔ آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔ ایک دن حسن نے صاف الفاظ میں کہا، عائشہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ خاموش ہو گئی، اس کے ذہن میں اپنے گھر کی ذمہ داریاں گھوم رہی تھی۔ اس نے کہا، میری زندگی آسان نہیں ہے حسن، میں اپنے خاندان کو چھوڑ نہیں سکتی۔ حسن نے جواب دیا، میں تمہارے ساتھ دینا چاہتا ہوں، تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آخرکار دونوں کی منگنی ہو گئی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جیسے جیسے حسن کا کاروبار بڑھنے لگا وہ مصروف ہوتا گیا۔ میٹنگ، سفر اور نئے پروجیکٹس نے اسے بدلنا شروع کر دیا۔ عائشہ کو محسوس ہونے لگا کہ حسن پہلے جیسے نہیں رہا۔ ایک دن عائشہ نے کہا، تم بدل گئے ہو حسن۔ حسن نے ناراض ہو کر جواب دیا، میں یہ سب ہمارے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ بات بڑھ گئی اور دونوں میں فاصلے آ گئے۔ ادھر عائشہ کے گھر کے حالات بھی خراب ہونے لگے، اسے مزید وقت اور توجہ گھر کو دینے پڑی۔ آخر ایک دن حسن نے غصے میں کہا، اگر تم میرے خوابوں کے ساتھ نہیں دے سکتے تو یہ رشتہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر عائشہ کا دل ٹوٹ گیا، لیکن اس نے خاموشی سے انگوٹھی واپس کر دی۔ چند سال گزر گئے، حسن ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا، مگر اس کی زندگی میں سکون نہیں تھا۔ ایک دن وہ اسی بینک میں کسی کام سے آیا جہاں عائشہ اب برانچ مینیجر بن چکی تھی۔ دونوں آمنے سامنے آئے۔ حسن نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے سب کچھ پا لیا، بس تمہیں کھو دیا۔ عائشہ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، وقت سب کچھ بدل دیتا ہے حسن، انسان بھی اور رشتے بھی۔ کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب حسن خاموشی سے بینک سے باہر نکل جاتا ہے اور عائشہ کھڑکی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہتی ہے، کیونکہ بعض اوقات کامیابی مل جاتی ہے مگر محبت راستے میں کہیں کھو جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، عائشہ ایک خوددار اور بد صلاحیت لڑکی تھی۔ وہ ایک نجی بینک میں نوکری کرتی تھی اور اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی۔ اس کے والد کا انتقال چند سال پہلے ہو چکا تھا، اس لیے گھر کا سہارا وہی تھی۔ حسن ایک درمیانی طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ اپنے کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا اور زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا۔ حسن اور عائشہ کی ملاقات بینک میں ہوئی جب حسن نے بزنس کے لیے قرض کے لیے درخواست دی۔ پہلی ملاقات رسمی تھی، مگر حسن کو عائشہ کی سنجیدگی اور سادگی بہت پسند آئی۔ دوسری طرف عائشہ کو حسن کی محنت اور خلوص اچھا لگا۔ چند مہینوں میں حسن کا کاروبار چل نکلا۔ وہ اکثر بینک آتا اور کسی نہ کسی بہانے عائشہ سے بات کر لیتا۔ آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔ ایک دن حسن نے صاف الفاظ میں کہا، عائشہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ خاموش ہو گئی، اس کے ذہن میں اپنے گھر کی ذمہ داریاں گھوم رہی تھی۔ اس نے کہا، میری زندگی آسان نہیں ہے حسن، میں اپنے خاندان کو چھوڑ نہیں سکتی۔ حسن نے جواب دیا، میں تمہارے ساتھ دینا چاہتا ہوں، تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آخرکار دونوں کی منگنی ہو گئی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جیسے جیسے حسن کا کاروبار بڑھنے لگا وہ مصروف ہوتا گیا۔ میٹنگ، سفر اور نئے پروجیکٹس نے اسے بدلنا شروع کر دیا۔ عائشہ کو محسوس ہونے لگا کہ حسن پہلے جیسے نہیں رہا۔ ایک دن عائشہ نے کہا، تم بدل گئے ہو حسن۔ حسن نے ناراض ہو کر جواب دیا، میں یہ سب ہمارے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ بات بڑھ گئی اور دونوں میں فاصلے آ گئے۔ ادھر عائشہ کے گھر کے حالات بھی خراب ہونے لگے، اسے مزید وقت اور توجہ گھر کو دینے پڑی۔ آخر ایک دن حسن نے غصے میں کہا، اگر تم میرے خوابوں کے ساتھ نہیں دے سکتے تو یہ رشتہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر عائشہ کا دل ٹوٹ گیا،
لیکن اس نے خاموشی سے انگوٹھی واپس کر دی۔ چند سال گزر گئے، حسن ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا، مگر اس کی زندگی میں سکون نہیں تھا۔ ایک دن وہ اسی بینک میں کسی کام سے آیا جہاں عائشہ اب برانچ مینیجر بن چکی تھی۔ دونوں آمنے سامنے آئے۔ حسن نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے سب کچھ پا لیا، بس تمہیں کھو دیا۔ عائشہ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، وقت سب کچھ بدل دیتا ہے حسن، انسان بھی اور رشتے بھی۔ کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب حسن خاموشی سے بینک سے باہر نکل جاتا ہے اور عائشہ کھڑکی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہتی ہے، کیونکہ بعض اوقات کامیابی مل جاتی ہے مگر محبت راستے میں کہیں کھو جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، عائشہ ایک خوددار اور بدصلاحیت لڑکی تھی۔ وہ ایک نجی بینک میں نوکری کرتی تھی اور اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی۔ اس کے والد کا انتقال چند سال پہلے ہو چکا تھا، اس لیے گھر کا سہارا وہی تھی۔ حسن ایک درمیانی طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ اپنے کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا اور زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا۔ حسن اور عائشہ کی ملاقات بینک میں ہوئی جب حسن نے بزنس کے لیے قرض کے لیے درخواست دی۔ پہلی ملاقات رسمی تھی مگر حسن کو عائشہ کی سنجیدگی اور سادگی بہت پسند آئی۔ دوسری طرف عائشہ کو حسن کی محنت اور خلوص اچھا لگا۔ چند مہینوں میں حسن کا کاروبار چل نکلا۔ وہ اکثر بینک آتا اور کسی نہ کسی بہانے عائشہ سے بات کر لیتا۔ آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔ ایک دن حسن نے صاف الفاظ میں کہا، عائشہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ خاموش ہو گئی، اس کے ذہن میں اپنے گھر کی ذمہ داریاں گھوم رہی تھی۔ اس نے کہا، میری زندگی آسان نہیں ہے حسن، میں اپنے خاندان کو چھوڑ نہیں سکتی۔ حسن نے جواب دیا، میں تمہارے ساتھ دینا چاہتا ہوں، تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آخرکار دونوں کی منگنی ہو گئی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جیسے جیسے حسن کا کاروبار بڑھنے لگا وہ مصروف ہوتا گیا۔ میٹنگ، سفر اور نئے پروجیکٹس نے اسے بدلنا شروع کر دیا۔ عائشہ کو محسوس ہونے لگا کہ حسن پہلے جیسے نہیں رہا۔ ایک دن عائشہ نے کہا، تم بدل گئے ہو حسن۔ حسن نے ناراض ہو کر جواب دیا، میں یہ سب ہمارے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ بات بڑھ گئی اور دونوں میں فاصلے آ گئے۔ ادھر عائشہ کے گھر کے حالات بھی خراب ہونے لگے، اسے مزید وقت اور توجہ گھر کو دینے پڑی۔ آخر ایک دن حسن نے غصے میں کہا، اگر تم میرے خوابوں کے ساتھ نہیں دے سکتے تو یہ رشتہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر عائشہ کا دل ٹوٹ گیا، لیکن اس نے خاموشی سے انگوٹھی واپس کر دی۔ چند سال گزر گئے، حسن ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا، مگر اس کی زندگی میں سکون نہیں تھا۔ ایک دن وہ اسی بینک میں کسی کام سے آیا جہاں عائشہ اب برانچ مینیجر بن چکی تھی۔ دونوں آمنے سامنے آئے۔ حسن نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے سب کچھ پا لیا، بس تمہیں کھو دیا۔ عائشہ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، وقت سب کچھ بدل دیتا ہے حسن، انسان بھی اور رشتے بھی۔ کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب حسن خاموشی سے بینک سے باہر نکل جاتا ہے اور عائشہ کھڑکی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہتی ہے، کیونکہ بعض اوقات کامیابی مل جاتی ہے مگر محبت راستے میں کہیں کھو جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، عائشہ ایک خوددار اور بدصلاحیت لڑکی تھی۔ وہ ایک نجی بینک میں نوکری کرتی تھی اور اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی۔ اس کے والد کا انتقال چند سال پہلے ہو چکا تھا، اس لیے گھر کا سہارا وہی تھی۔ حسن ایک درمیانی طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ اپنے کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا اور زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا۔ حسن اور عائشہ کی ملاقات بینک میں ہوئی جب حسن نے بزنس کے لیے قرض کے لیے درخواست دی۔ پہلی ملاقات رسمی تھی مگر حسن کو عائشہ کی سنجیدگی اور سادگی بہت پسند آئی۔ دوسری طرف عائشہ کو حسن کی محنت اور خلوص اچھا لگا۔ چند مہینوں میں حسن کا کاروبار چل نکلا۔ وہ اکثر بینک آتا اور کسی نہ کسی بہانے عائشہ سے بات کر لیتا۔ آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔ ایک دن حسن نے صاف الفاظ میں کہا، عائشہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ خاموش ہو گئی، اس کے ذہن میں اپنے گھر کی ذمہ داریاں گھوم رہی تھی۔ اس نے کہا، میری زندگی آسان نہیں ہے حسن، میں اپنے خاندان کو چھوڑ نہیں سکتی۔ حسن نے جواب دیا، میں تمہارے ساتھ دینا چاہتا ہوں، تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آخرکار دونوں کی منگنی ہو گئی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جیسے جیسے حسن کا کاروبار بڑھنے لگا وہ مصروف ہوتا گیا۔ میٹنگ، سفر اور نئے پروجیکٹس نے اسے بدلنا شروع کر دیا۔ عائشہ کو محسوس ہونے لگا کہ حسن پہلے جیسے نہیں رہا۔ ایک دن عائشہ نے کہا، تم بدل گئے ہو حسن۔ حسن نے ناراض ہو کر جواب دیا، میں یہ سب ہمارے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ بات بڑھ گئی اور دونوں میں فاصلے آ گئے۔ ادھر عائشہ کے گھر کے حالات بھی خراب ہونے لگے، اسے مزید وقت اور توجہ گھر کو دینے پڑی۔ آخر ایک دن حسن نے غصے میں کہا، اگر تم میرے خوابوں کے ساتھ نہیں دے سکتے تو یہ رشتہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر عائشہ کا دل ٹوٹ گیا، لیکن اس نے خاموشی سے انگوٹھی واپس کر دی۔ چند سال گزر گئے، حسن ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا، مگر اس کی زندگی میں سکون نہیں تھا۔ ایک دن وہ اسی بینک میں کسی کام سے آیا جہاں عائشہ اب برانچ مینیجر بن چکی تھی۔ دونوں آمنے سامنے آئے۔ حسن نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے سب کچھ پا لیا، بس تمہیں کھو دیا۔ عائشہ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، وقت سب کچھ بدل دیتا ہے حسن، انسان بھی اور رشتے بھی۔ کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب حسن خاموشی سے بینک سے باہر نکل جاتا ہے اور عائشہ کھڑکی سے اسے جاتے ہوئے
دیکھتی رہتی ہے، کیونکہ بعض اوقات کامیابی مل جاتی ہے مگر محبت راستے میں کہیں کھو جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، عائشہ ایک خوددار اور بصلاحیت لڑکی تھی۔ وہ ایک نجی بینک میں نوکری کرتی تھی اور اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی۔ اس کے والد کا انتقال چند سال پہلے ہو چکا تھا، اس لیے گھر کا سہارا وہی تھی۔ حسن ایک درمیانی طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ اپنے کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا اور زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا۔ حسن اور عائشہ کی ملاقات بینک میں ہوئی جب حسن نے بزنس کے لیے قرض کے لیے درخواست دی۔ پہلی ملاقات رسمی تھی مگر حسن کو عائشہ کی سنجیدگی اور سادگی بہت پسند آئی۔ دوسری طرف عائشہ کو حسن کی محنت اور خلوص اچھا لگا۔ چند مہینوں میں حسن کا کاروبار چل نکلا۔ وہ اکثر بینک آتا اور کسی نہ کسی بہانے عائشہ سے بات کر لیتا۔ آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔ ایک دن حسن نے صاف الفاظ میں کہا، عائشہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ خاموش ہو گئی، اس کے ذہن میں اپنے گھر کی ذمہ داریاں گھوم رہی تھی۔ اس نے کہا، میری زندگی آسان نہیں ہے حسن، میں اپنے خاندان کو چھوڑ نہیں سکتی۔ حسن نے جواب دیا، میں تمہارے ساتھ دینا چاہتا ہوں، تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آخرکار دونوں کی منگنی ہو گئی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جیسے جیسے حسن کا کاروبار بڑھنے لگا وہ مصروف ہوتا گیا۔ میٹنگ، سفر اور نئے پروجیکٹس نے اسے بدلنا شروع کر دیا۔ عائشہ کو محسوس ہونے لگا کہ حسن پہلے جیسے نہیں رہا۔ ایک دن عائشہ نے کہا، تم بدل گئے ہو حسن۔ حسن نے ناراض ہو کر جواب دیا، میں یہ سب ہمارے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ بات بڑھ گئی اور دونوں میں فاصلے آ گئے۔ ادھر عائشہ کے گھر کے حالات بھی خراب ہونے لگے، اسے مزید وقت اور توجہ گھر کو دینے پڑی۔ آخر ایک دن حسن نے غصے میں کہا، اگر تم میرے خوابوں کے ساتھ نہیں دے سکتے تو یہ رشتہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر عائشہ کا دل ٹوٹ گیا، لیکن اس نے خاموشی سے انگوٹھی واپس کر دی۔ چند سال گزر گئے۔ حسن ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا مگر اس کی زندگی میں سکون نہیں تھا۔ ایک دن وہ اسی بینک میں کسی کام سے آیا جہاں عائشہ اب برانچ مینیجر بن چکی تھی۔ دونوں آمنے سامنے آئے۔ حسن نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے سب کچھ پا لیا، بس تمہیں کھو دیا۔ عائشہ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، وقت سب کچھ بدل دیتا ہے حسن، انسان بھی اور رشتے بھی۔ کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب حسن خاموشی سے بینک سے باہر نکل جاتا ہے اور عائشہ کھڑکی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہتی ہے، کیونکہ بعض اوقات کامیابی مل جاتی ہے مگر محبت راستے میں کہیں کھو جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، عائشہ ایک خوددار اور بصلاحیت لڑکی تھی۔ وہ ایک نجی بینک میں نوکری کرتی تھی اور اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی۔ اس کے والد کا انتقال چند سال پہلے ہو چکا تھا، اس لیے گھر کا سہارا وہی تھی۔ حسن ایک درمیانی طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ اپنے کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا اور زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا۔ حسن اور عائشہ کی ملاقات بینک میں ہوئی جب حسن نے بزنس کے لیے قرض کے لیے درخواست دی۔ پہلی ملاقات رسمی تھی مگر حسن کو عائشہ کی سنجیدگی اور سادگی بہت پسند آئی۔ دوسری طرف عائشہ کو حسن کی محنت اور خلوص اچھا لگا۔ چند مہینوں میں حسن کا کاروبار چل نکلا۔ وہ اکثر بینک آتا اور کسی نہ کسی بہانے عائشہ سے بات کر لیتا۔ آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔ ایک دن حسن نے صاف الفاظ میں کہا، عائشہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ خاموش ہو گئی، اس کے ذہن میں اپنے گھر کی ذمہ داریاں گھوم رہی تھی۔ اس نے کہا، میری زندگی آسان نہیں ہے حسن، میں اپنے خاندان کو چھوڑ نہیں سکتی۔ حسن نے جواب دیا، میں تمہارے ساتھ دینا چاہتا ہوں، تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آخرکار دونوں کی منگنی ہو گئی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جیسے جیسے حسن کا کاروبار بڑھنے لگا وہ مصروف ہوتا گیا۔ میٹنگ، سفر اور نئے پروجیکٹس نے اسے بدلنا شروع کر دیا۔ عائشہ کو محسوس ہونے لگا کہ حسن پہلے جیسے نہیں رہا۔ ایک دن عائشہ نے کہا، تم بدل گئے ہو حسن۔ حسن نے ناراض ہو کر جواب دیا، میں یہ سب ہمارے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ بات بڑھ گئی اور دونوں میں فاصلے آ گئے۔ ادھر عائشہ کے گھر کے حالات بھی خراب ہونے لگے، اسے مزید وقت اور توجہ گھر کو دینے پڑی۔ آخر ایک دن حسن نے غصے میں کہا، اگر تم میرے خوابوں کے ساتھ نہیں دے سکتے تو یہ رشتہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر عائشہ کا دل ٹوٹ گیا، لیکن اس نے خاموشی سے انگوٹھی واپس کر دی۔ چند سال گزر گئے۔ حسن ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا مگر اس کی زندگی میں سکون نہیں تھا۔ ایک دن وہ اسی بینک میں کسی کام سے آیا جہاں عائشہ اب برانچ مینیجر بن چکی تھی۔ دونوں آمنے سامنے آئے۔ حسن نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے سب کچھ پا لیا، بس تمہیں کھو دیا۔ عائشہ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، وقت سب کچھ بدل دیتا ہے حسن، انسان بھی اور رشتے بھی۔ کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب حسن خاموشی سے بینک سے باہر نکل جاتا ہے اور عائشہ کھڑکی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہتی ہے، کیونکہ بعض اوقات کامیابی مل جاتی ہے مگر محبت راستے میں کہیں کھو جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، عائشہ ایک خوددار اور بصلاحیت لڑکی تھی۔ وہ ایک نجی بینک میں نوکری کرتی تھی اور اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی۔ اس کے والد کا انتقال چند سال پہلے ہو چکا تھا، اس لیے گھر کا سہارا وہی تھی۔ حسن ایک درمیانی طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ اپنے کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا اور زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا۔ حسن اور عائشہ کی ملاقات
बैंक में हुई जब हसन ने बिजनेस के लिए कर्ज के लिए दरख्वास्त दी। पहली मुलाकात रस्मी थी मगर हसन को आयशा की संजीदगी और सादगी बहुत पसंद आई। दूसरी तरफ आयशा को हसन के मेहनत और खुलूस अच्छा लगा। चंद महीनों में हसन का कारोबार चल निकला। वो अक्सर बैंक आता और किसी न किसी बहाने आयशा से बात कर लेता। आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे को समझने लगे। एक दिन हसन ने साफ अल्फाज में कहा, आयशा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आयशा खामोश हो गई। इसके जहन में अपने घर की जिम्मेदारियाँ घूम रही थी। इसने कहा, मेरी ज़िंदगी आसान नहीं है हसन, मैं अपने ख़ानदान को छोड़ नहीं सकती। हसन ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ देना चाहता हूँ, तुम्हें तनहा नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार दोनों की मंगनी हो गई। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे हसन का कारोबार बढ़ने लगा वो मसरूफ़ होता गया। मीटिंग, सफ़र और नए प्रोजेक्ट्स ने उसे बदलना शुरू कर दिया। आयशा को महसूस होने लगा कि हसन पहले जैसे नहीं रहा। एक दिन आयशा ने कहा, तुम बदल गए हो हसन। हसन ने नाराज़ होकर जवाब दिया, मैं ये सब हमारे मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। बात बढ़ गई और दोनों में फासले आ गए। इधर आयशा के घर के हालात भी ख़राब होने लगे। उसे मज़ीद वक्त और तवज्जो घर को देने पड़ी। आखिर एक दिन हसन ने गुस्से में कहा, अगर तुम मेरे ख्वाबों के साथ नहीं दे सकते तो ये रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। ये सुनकर आयशा का दिल टूट गया, लेकिन इसने खामोशी से अंगूठी वापस कर दी। चंद साल गुजर गए। हसन एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था, मगर इसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। एक दिन वो इसी बैंक में किसी काम से आया जहां आयशा अब ब्रांच मैनेजर बन चुकी थी। दोनों आमने सामने आए। हसन ने धीमी आवाज़ में कहा, मैंने सब कुछ पा लिया, बस तुम्हें खो दिया। आयशा ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, वक्त सब कुछ बदल देता है हसन, इंसान भी और रिश्ते भी। कहानी के अख्तिताम इस मंजर पर होता है जब हसन खामोशी से बैंक से बाहर निकल जाता है और आयशा खिड़की से उसे जाते हुए देखती रहती है, क्योंकि बाज़ औक़ात कामयाबी मिल जाती है मगर मोहब्बत रास्ते में कहीं खो जाती है। हेलो व्यूअर्स, आयशा एक खुददार और बदसलाहियत लड़की थी। वो एक निजी बैंक में नौकरी करती थी और अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाई हुई थी। इसके वालिद का इंतकाल चंद साल पहले हो चुका था, इसलिए घर का सहारा वही थी। हसन एक दरमियानी तबके के घराने से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन इसके ख्वाब बहुत बड़े थे। वो अपने कारोबार शुरू करना चाहता था और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। हसन और आयशा की मुलाकात बैंक में हुई जब हसन ने बिजनेस के लिए कर्ज के लिए दरख्वास्त दी। पहली मुलाकात रस्मी थी मगर हसन को आयशा की संजीदगी और सादगी बहुत पसंद आई। दूसरी तरफ आयशा को हसन के मेहनत और खुलूस अच्छा लगा। चंद महीनों में हसन का कारोबार चल निकला। वो अक्सर बैंक आता और किसी न किसी बहाने आयशा से बात कर लेता। आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे को समझने लगे। एक दिन हसन ने साफ अल्फाज में कहा, आयशा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आयशा खामोश हो गई। इसके जहन में अपने घर की जिम्मेदारियाँ घूम रही थी। इसने कहा, मेरी ज़िंदगी आसान नहीं है हसन, मैं अपने ख़ानदान को छोड़ नहीं सकती। हसन ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ देना चाहता हूँ, तुम्हें तनहा नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार दोनों की मंगनी हो गई। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे हसन का कारोबार बढ़ने लगा वो मसरूफ़ होता गया। मीटिंग, सफ़र और नए प्रोजेक्ट्स ने उसे बदलना शुरू कर दिया। आयशा को महसूस होने लगा कि हसन पहले जैसे नहीं रहा। एक दिन आयशा ने कहा, तुम बदल गए हो हसन। हसन ने नाराज़ होकर जवाब दिया, मैं ये सब हमारे मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। बात बढ़ गई और दोनों में फासले आ गए। इधर आयशा के घर के हालात भी ख़राब होने लगे। उसे मज़ीद वक्त और तवज्जो घर को देने पड़ी। आखिर एक दिन हसन ने गुस्से में कहा, अगर तुम मेरे ख्वाबों के साथ नहीं दे सकते तो ये रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। ये सुनकर आयशा का दिल टूट गया, लेकिन इसने खामोशी से अंगूठी वापस कर दी। चंद साल गुजर गए। हसन एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था, मगर इसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। एक दिन वो इसी बैंक में किसी काम से आया जहां आयशा अब ब्रांच मैनेजर बन चुकी थी। दोनों आमने सामने आए। हसन ने धीमी आवाज़ में कहा, मैंने सब कुछ पा लिया, बस तुम्हें खो दिया। आयशा ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, वक्त सब कुछ बदल देता है हसन, इंसान भी और रिश्ते भी। कहानी के अख्तिताम इस मंजर पर होता है जब हसन खामोशी से बैंक से बाहर निकल जाता है और आयशा खिड़की से उसे जाते हुए देखती रहती है, क्योंकि बाज़ औक़ात कामयाबी मिल जाती है मगर मोहब्बत रास्ते में कहीं खो जाती है। हेलो व्यूअर्स, आयशा एक खुददार और बदसलाहियत लड़की थी। वो एक निजी बैंक में नौकरी करती थी और अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाई हुई थी। इसके वालिद का इंतकाल चंद साल पहले हो चुका था, इसलिए घर का सहारा वही थी। हसन एक दरमियानी तबके के घराने से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन इसके ख्वाब बहुत बड़े थे। वो अपने कारोबार शुरू करना चाहता था और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। हसन और आयशा की मुलाकात बैंक में हुई जब हसन ने बिजनेस के लिए कर्ज के लिए दरख्वास्त दी। पहली मुलाकात रस्मी थी मगर हसन को आयशा की
संजीदगी और सादगी बहुत पसंद आई। दूसरी तरफ आयशा को हसन के मेहनत और खुलूस अच्छा लगा। चंद महीनों में हसन का कारोबार चल निकला। वो अक्सर बैंक आता और किसी न किसी बहाने आयशा से बात कर लेता। आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे को समझने लगे। एक दिन हसन ने साफ अल्फाज में कहा, आयशा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आयशा खामोश हो गई। इसके जहन में अपने घर की जिम्मेदारियाँ घूम रही थी। इसने कहा, मेरी ज़िंदगी आसान नहीं है हसन, मैं अपने ख़ानदान को छोड़ नहीं सकती। हसन ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ देना चाहता हूँ, तुम्हें तनहा नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार दोनों की मंगनी हो गई। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे हसन का कारोबार बढ़ने लगा वो मसरूफ़ होता गया। मीटिंग, सफ़र और नए प्रोजेक्ट्स ने उसे बदलना शुरू कर दिया। आयशा को महसूस होने लगा कि हसन पहले जैसे नहीं रहा। एक दिन आयशा ने कहा, तुम बदल गए हो हसन। हसन ने नाराज़ होकर जवाब दिया, मैं ये सब हमारे मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। बात बढ़ गई और दोनों में फासले आ गए। इधर आयशा के घर के हालात भी ख़राब होने लगे। उसे मज़ीद वक्त और तवज्जो घर को देने पड़ी। आखिर एक दिन हसन ने गुस्से में कहा, अगर तुम मेरे ख्वाबों के साथ नहीं दे सकते तो ये रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। ये सुनकर आयशा का दिल टूट गया, लेकिन इसने खामोशी से अंगूठी वापस कर दी। चंद साल गुजर गए। हसन एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था, मगर इसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। एक दिन वो इसी बैंक में किसी काम से आया जहां आयशा अब ब्रांच मैनेजर बन चुकी थी। दोनों आमने सामने आए। हसन ने धीमी आवाज़ में कहा, मैंने सब कुछ पा लिया, बस तुम्हें खो दिया। आयशा ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, वक्त सब कुछ बदल देता है हसन, इंसान भी और रिश्ते भी। कहानी के अख्तिताम इस मंजर पर होता है जब हसन खामोशी से बैंक से बाहर निकल जाता है और आयशा खिड़की से उसे जाते हुए देखती रहती है, क्योंकि बाज़ औक़ात कामयाबी मिल जाती है मगर मोहब्बत रास्ते में कहीं खो जाती है। हेलो व्यूअर्स, आयशा एक खुददार और बदसलाहियत लड़की थी। वो एक निजी बैंक में नौकरी करती थी और अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाई हुई थी। इसके वालिद का इंतकाल चंद साल पहले हो चुका था, इसलिए घर का सहारा वही थी। हसन एक दरमियानी तबके के घराने से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन इसके ख्वाब बहुत बड़े थे। वो अपने कारोबार शुरू करना चाहता था और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। हसन और आयशा की मुलाकात बैंक में हुई जब हसन ने बिज़नेस के लिए कर्ज के लिए दरख्वास्त दी। पहली मुलाकात रस्मी थी, मगर हसन को आयशा की संजीदगी और सादगी बहुत पसंद आई। दूसरी तरफ आयशा को हसन के मेहनत और खुलूस अच्छा लगा। चंद महीनों में हसन का कारोबार चल निकला। वो अक्सर बैंक आता और किसी न किसी बहाने आयशा से बात कर लेता। आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे को समझने लगे। एक दिन हसन ने साफ अल्फाज में कहा, आयशा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आयशा खामोश हो गई। इसके जहन में अपने घर की जिम्मेदारियाँ घूम रही थी। इसने कहा, मेरी ज़िंदगी आसान नहीं है हसन, मैं अपने ख़ानदान को छोड़ नहीं सकती। हसन ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ देना चाहता हूँ, तुम्हें तनहा नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार दोनों की मंगनी हो गई। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे हसन का कारोबार बढ़ने लगा वो मसरूफ़ होता गया। मीटिंग, सफ़र और नए प्रोजेक्ट्स ने उसे बदलना शुरू कर दिया। आयशा को महसूस होने लगा कि हसन पहले जैसे नहीं रहा। एक दिन आयशा ने कहा, तुम बदल गए हो हसन। हसन ने नाराज़ होकर जवाब दिया, मैं ये सब हमारे मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। बात बढ़ गई और दोनों में फासले आ गए। इधर आयशा के घर के हालात भी ख़राब होने लगे। उसे मज़ीद वक्त और तवज्जो घर को देने पड़ी। आखिर एक दिन हसन ने गुस्से में कहा, अगर तुम मेरे ख्वाबों के साथ नहीं दे सकते तो ये रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। ये सुनकर आयशा का दिल टूट गया, लेकिन इसने खामोशी से अंगूठी वापस कर दी। चंद साल गुजर गए। हसन एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था, मगर इसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। एक दिन वो इसी बैंक में किसी काम से आया जहां आयशा अब ब्रांच मैनेजर बन चुकी थी। दोनों आमने सामने आए। हसन ने धीमी आवाज़ में कहा, मैंने सब कुछ पा लिया, बस तुम्हें खो दिया। आयशा ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, वक्त सब कुछ बदल देता है हसन, इंसान भी और रिश्ते भी। कहानी के अख्तिताम इस मंजर पर होता है जब हसन खामोशी से बैंक से बाहर निकल जाता है और आयशा खिड़की से उसे जाते हुए देखते